بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ ٹوپی پہننا کیا واجب ہے یا سنت ہے؟ دیکھیں، اکثر سر ڈھک کر رکھنا یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، لیکن آپ نے جو سر ڈھکا ہے وہ بطور عبادت نہیں بلکہ بطور عادت۔ جیسے بعض اقوام کی عادت ہوتی ہے ہر وقت سر پہ، جیسے افغانستان وغیرہ میں پگڑی پہننے کا رواج ہے وہاں پر، تو شاید وہ امامے کی نیت سے بھی بہت سے لوگ نہ پہنتے ہوں، لیکن چونکہ کلچر بن گیا ہے تو وہ پہنتے ہیں۔ اسی طریقے سے عربوں کے ہاں سر ڈھک کر رکھنا ایک رواج تھا، ایک عادت تھی، بطور عبادت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل عبادت شمار ہوتا ہے اسے ہمیں کرنا ہوگا، وہ سنت موقدہ بنتا ہے، اور اگر کسی چیز کو آپ نے بطور عادت اپنایا ہے تو وہ سنت غیر موقدہ یا مستحب میں ہوتا ہے۔ جس کام کو نبی کریم سے نسبت ہو گئی وہ کبھی کمتر اور حقیر نہیں ہو سکتا، لہٰذا اگرچہ وہ فرض یا واجب نہیں ہے لیکن سر ڈھک کر رکھنا یہ بہت ہی افضل، مستحب اور سنت کے موافق ہے۔ یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر سر نہیں ڈھکتا ہے، برہنہ سر رہتا ہے، تو اس کو کوئی بھی گناہ گار نہیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ کہیں پر بھی مطالبہ شرع یہ نہیں ہے کہ اپنا سر ڈھک کر رکھو، کہیں شریعت کا مطالبہ نہیں ہے۔ افضل ہے کہ سر ڈھک کر رکھیں، بہت اچھی بات ہے، نہیں رکھتے ہیں تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اس لیے بچوں کو پیار محبت سے بعض چیزوں کی ترغیب دینی چاہیے۔ اگر وہ فرض ترک کر رہے ہوں تو سختی ہوگی، حرام کے ارتکاب کر رہے ہوں سختی ہے، واجب کا ترک کریں تو سختی ہوگی، مکروہ تحریمی کا ارتکاب کریں سختی ہوگی۔ اس طرح سنت موقدہ چھوڑیں، ہمیں اس کو سختی سے روکنا ہوگا، اور اس کا خلاف یعنی اساءت کریں، برائی، یہ سنت موقدہ کا ترک اساءت کہلاتا ہے، تب بھی سختی کا حکم ہے۔ اس کی نچلا درجہ جو ہوتا ہے، یعنی اس جانب پہلے ہے فرض، واجب، سنت موقدہ، پھر آتی ہے غیر موقدہ اور مستحب، اور غیر موقدہ کا ترک مکروہ تنزیہی اور مستحب کا ترک خلاف اولیٰ کہلاتا ہے۔ اس میں شریعت نے خود سختی نہیں رکھی، کریں تو اچھا ہے، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح اگر اس کے مکروہ تنزیہی فعل سے بچیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ کر لے تو گناہ گار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ عادتاً بھی کرے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اس لیے والدین کو، اور خصوصاً جو دینی طبقے سے وابستہ لوگ تبلیغ دین کرنے والے ہیں، انہیں اس پہ فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ جہاں شریعت کی طرف سے سختی نہیں ہے وہاں پہ اتنی سختی کرنا کہ چیز کو فرض اور واجب تک پہنچا دینا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اگر ایک نوجوان سر نہیں ڈھکتا، اس کو بھری محفل میں اس لیے ذلیل کر دینا کہ تم نے سر نہیں ڈھکا ہوا، یاد رکھیں وہ گناہ گار نہیں ہے، یہ ذلیل کرنے والا گناہ گار ہوگا، کیونکہ دل آزاری کا مرتکب ہوا ہے۔ شاید یہ میری بات بہت سو کو عجیب سی لگے، لیکن صحیح مسئلہ یہی ہے۔ اگر میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کے دلیل اس کے خلاف دے سکیں تو دے دیں، لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ مسئلہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور بہت سے والدین گھر میں ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو زبردستی ٹوپیاں پہناتے ہیں۔ وہ شاید مجھ سے تھوڑا سا ناراض ہوں گے کہ جی ہم تو اتنی محنت سے بچوں کو ٹوپیاں پہنا رہے ہیں اور مفتی صاحب نے اجازت دے دی۔ میں اجازت نہیں دے رہا ہوں، میں شریعت کا پیغام آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا پہلے کہ آپ نے ایک ایسی چیز میں سختی کیوں کی جس میں شریعت خود سختی نہیں کر رہی ہے۔ تو جہاں شریعت کی طرف سے سختی نہیں ہے وہاں کس حد تک سختی کر سکتے ہیں یہ بھی سیکھنا ہم ایک تبلیغ دین کرنے والے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ نہیں کرے گا تو بروز قیامت اس کا بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔